السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، آج انشاءاللہ رب العالمین ایک اہم موضوع جو وقت کے لحاظ سے اور وقت کے اعتبار سے بڑا ہی اہم ہے، ذہنی دباؤ، ڈپریشن کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ گفتگو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مفید بنائے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت عام طور سے لوگ ذہنی دباؤ میں کثرت کے ساتھ مبتلا ہیں اور اس بیماری کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر لینے میں، برباد کر لینے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ بڑی تعداد ہے سوسائڈ کرنے والوں کی، بڑی تعداد ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والوں کی۔ یہ کہاں سے؟ یہ وہی ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ انسان اپنے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا ہے، پریشانیوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، کوئی پریشر اس کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے نجات کا واحد راستہ، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا جائے۔ حالانکہ اگر ایسا ان لوگوں کے یہاں ہوتا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف نہ ہوتے، تو زیادہ تعجب کی بات نہ ہوتی۔ لیکن یہ حالات، یہ ڈپریشن، یہ سوسائڈ، یہ خودکشی، یہ موت کو اپنے ہاتھ اپنے گلے لگانا، یہ معاملہ مسلمانوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت آسان ہے اسباب کو جاننا۔ ایک لفظ میں کہہ دیا جائے تو اس کا واحد سبب دنیا داری ہے۔ آدمی کوئی پلان کرتا ہے، کوئی چیز سوچتا ہے، کوئی بات اس کے ذہن و دماغ میں آتی ہے اور اسے نہیں کر پاتا ہے، یا جو ٹارگٹ اور مقصد بنایا اس تک نہیں پہنچ پایا،
پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے نجات اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ کسی بھی چیز میں ناکام ہو جانا یہ عام طور سے اس کا سبب ہے، یا پھر دنیا کے دوڑ میں حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کا نہ پانا، یہ ڈپریشن وغیرہ کے اسباب میں سے ہیں۔ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نواز دے، یا اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، پھر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی سے مستقل طور پر حسد کرنا، جلن رکھنا، کسی کی کامیابی سے چڑھنا، یہ بھی ڈپریشن کے اسباب میں سے ہیں۔ اور اس طریقے سے آدمی بڑھتا جاتا ہے، اپنی اس بیماری کا علاج نہیں کرتا، یہاں تک کہ یہی اس کی عادت ہو جاتی ہے، یہی اس کی سوچ ہو جاتی ہے، صبح و شام ہی ایسا وہ سوچنے لگتا ہے، اور پھر نتیجے کے طور پر ذہن پہ ایک دباؤ بنا ہوتا ہے، ذہن کو ریفریش نہیں کر پاتا ہے۔ یہ پریشانی کہاں سے ہوتی ہیں؟ آدمی قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتا ہے، دنیا کے اندر بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، روزیوں میں تنگیاں ہیں، مال و جائیداد میں تنگی ہے، اولاد کا مر جانا ہے، دکانوں وغیرہ کا تباہ و برباد ہو جانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نیچرل ہیں، فطرتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا گھر قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو آزمائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے، مالوں میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے، باغات میں کمی کر کے، یہ ساری آزمائش اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ جو لوگ ایسے موقع پہ صبر کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہوگی۔ تو یہ آزمائش کا دور تو چلتا رہے گا۔ کون ایمان والا ہے جس کے ہاں آزمائش نہ ہو، جس کے ہاں پریشانی نہ ہو؟ بلکہ جس قدر ایمان میں آپ گہرے ہوں گے، جس قدر ایمان آپ کا مضبوط ہوگا، اس قدر آپ کے ہاں آزمائش کا دروازہ زیادہ سے زیادہ کھلے گا، اس قدر آپ آزمائش میں ڈالے جائیں گے۔ تو ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ تنگی میں بھی، آرام میں بھی، تکلیف میں بھی، خوشیوں میں بھی، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ پوری کائنات چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف، جو بھی غم آ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آ رہا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں سیدنا صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجباً لامر المومن، مومن آدمی کا معاملہ تو بڑا ہی نرالا ہے، بڑا ہی عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر معاملے کے اندر بھلائی ہے، اس کے ہر معاملے کے اندر بھلائی ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا فی المؤمن، اور یہ خوبی ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کیا نہیں پائی جاتی۔ یعنی مومن آدمی کے ہر معاملے میں بھلائی ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تب بھی اللہ کا صبر کر بیٹھتا ہے، آرام ملتا ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصابتہ سرا شکر، اگر اللہ اسے نوازتا ہے، خوشیاں ملتی ہیں، آرام ملتا ہے اسے، تو اللہ رب العالمین کا شکر کرنے لگ جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اسے تکلیف مل جاتی ہے تو روتا نہیں ہے، چیختا نہیں، چلاتا نہیں، واویلا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ دو عظیم نعمتیں ہیں دنیا کی جو آپ کو کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہونے دے دیں گے، آپ ذہنی طور پر بالکل سکون محسوس کریں گے۔ اور وہ دو نعمتیں یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہیں، ہمیشہ شکر کرتے رہیں، اور اگر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو صبر کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کے ہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہوگا، کوئی ذہنی الجھن نہیں ہوگی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دو عظیم نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر سب شکر کریں، اور اگر تکلیف اللہ کی جانب سے آتی ہے تو صبر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم خیر اور شر ہر اعتبار سے تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نعمتوں کو دے کر کے بھی آزماتا ہے اور نعمتوں کو چھین کر کے بھی آزماتا ہے۔ کبھی نعمتوں کا مل جانا بھی فتنہ ہے
اور کبھی نعمتوں کا نہ ہونا بھی فتنہ ہے، کبھی نعمتوں کا ہونا بھی آزمائش ہے اور کبھی نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین دے کر کے آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر کے آزماتا ہے۔ تو ایمان والے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے، اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے۔ اگر ہم تکلیفوں سے دو چار ہیں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نوازنے پہ آ گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں تو ہمیں غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت برقرار رہے۔ میرے بھائیو، ساتھیو، عزیزو، آئیے مختصر طور پہ ہم چند ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے واقعی طور پر ہماری زندگیوں کے اندر سکون، پیس، اطمینان پیدا ہوگا اور ذہنی دباؤ، انتشار، ڈپریشن اور ذہنی خلش، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ رب العالمین اگر ایمان اور یقین کے ساتھ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو دور ہو جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو، ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں سے جو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوں گے، اللہ ان کی دنیاوی زندگی بہترین کر دے گا۔ سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، تم میں سے جو بھی نیک عمل کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اور وہ مومن ہوں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، تو ہم ان کی دنیاوی زندگی کو طیب کر دیں گے، بہتر کر دیں گے، عمدہ کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر، عمدہ اور طیب کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں رہنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے اور سہولیات کے اعتبار سے کس قدر پریشانیاں تھیں، اس کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں حد درجہ سکون اور اطمینان تھا۔ تو یہ چیز ہمارے ہاں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر پختہ یقین ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی طرف آدمی دوڑے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تکلیفیں تو انسان کو پہنچتی رہتی ہیں اور تکلیفیں اللہ ہی کی جانب سے پہنچتی ہیں، تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے اور اس حدیث کی سند حسن ہے، شیخ البانی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ ہم او غم او سقم او شدہ، کسی بھی انسان کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی سختی پہنچے، کچھ بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ پکار اٹھتا، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ہی میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچی، اسے کوئی غم ملا، اسے کوئی رنج ملا، اسے کوئی سختی ملی، تو آدمی ایسے موقع پر کیا ہے، اپنا آپا کھو دیتا ہے، زبان سے اول فول بکنے لگتا ہے، یہ پریشانی آج ہی آنی تھی، یہ مصیبت آج ہی آنی تھی، آج ہی ایسا ہونا تھا، ایسا ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، اس طرح کی گفتگو انسان کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکلیف پہنچے اور وہ یہ پکار اٹھے، اللہ ربی، اللہ ہی میرا کارساز ہے، اللہ ہی میرا پالنہار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اتنا مختصر سا کلمہ اور جملہ، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ہی میرا رب، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو بندے کی یہ ادا، تکلیفوں میں اس کا یہ کہنا اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کشف ذلک عنہ، تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ کس قدر واضح بات ہے، اور تکلیفیں تو انسان کو پہنچتی رہتی ہیں، تو اس طرح کا ایمان اور یقین آدمی پیدا کرے کہ تکلیفیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی دور کرنے والا ہے، اس طرح کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے تو تکلیفیں آسانی کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔
آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور دینی امور کو انجام بھی دیتا ہے، لیکن جو توکل کا معاملہ ہے اللہ رب العالمین سے، یا اللہ رب العالمین سے جو حسن ظن کا معاملہ ہے، یہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اور قطعی طور پہ نہیں۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی کام شروع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں بڑی کشمکش رہتی ہے، کنفیوژن رہتے ہیں کہ آخر یہ کام شروع کر رہے ہیں، نہ جانے چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ دکان کھول رہے ہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی، یہ کاروبار شروع کر رہے ہیں نہ جانے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور آدمی پریشان رہتا ہے۔ آپ استخارہ کر لیں اور پھر کیا کام کی شروعات کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کام آپ شروع کریں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر چھوڑ دیں، اب اللہ پر بھروسہ کریں۔ کام کرنا، محنت کرنا، جافشانی کرنا، جد و جہد کرنا یہ انسان کا کام ہے، باقی اسے مکمل کرنا، اسے چلانا، اس میں برکت ڈالنا یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب وہ کسی بھی حالت میں، ہر حالت میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا رہے، اس پر توکل کرتا رہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھا جائے۔ گمان کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے اس معاملے میں بڑی خرابی ہمارے ہاں، چاہے ہم گناہوں کو لے کر کے ہوں، کاروبار کو لے کر کے ہوں، بیماریوں کو لے کر کے ہوں، اللہ رب العالمین کے متعلق ہمارا گمان اچھا نہیں ہے۔ اگر ہمیں بیماری ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو کہتے ہیں اب چلنے والا نہیں ہے، ہو گیا جو ہونا تھا۔ کوئی آدمی جاب کے لیے اپلائی کیا، 2-4 سال دوڑا، اب نہیں ملنے والی ہے، ختم معاملہ، میں نے بڑی کوششیں کر لی۔ تو یہ جو معاملہ ہے امیدوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھنا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان ہے۔ جیسے اس سے ڈرنا ایمان ہے، دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ایمان ہے، ایسے یہ ایمان ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھی جائے۔ سنن ابو داؤد میں، ترمذی وغیرہ میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب وهو فی الموت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس آئے اس کی عیادت کرنے کے لیے، اور اس کے موت کا وقت بالکل قریب تھا، جاکنی کے عالم میں آئے اس کے پاس، فقال کیف تجدک، اس سے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو، کیسا پاتے ہو، تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، رب سے ملاقات کا وقت قریب ہو رہا ہے، تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ فقال واللہ انی یا رسول اللہ انی لارجو اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے موت کا وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر حسن ظن دیکھیے کیسا ہے اس کا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم انی لارجو اللہ، میں اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید کرتا ہوں، وانی اخاف ذنوبی، لیکن ایک طرف مجھے اپنے گناہوں سے ڈر اور خوف بھی محسوس ہو رہا ہے۔ میں تو اللہ کی عظمت، اس کی شان، اس کی رحمت کی امید کر رہا ہوں، لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی، آپ نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، کسی بھی ایمان والے کے ہاں اگر یہ دو چیزیں بیک وقت جمع ہو گئیں کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اس کی پکڑ سے خوف بھی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الا آتاہ اللہ ما یرجو، تو کیا کرتا اللہ رب العالمین، اللہ سے جو امید ہوتی ہے اللہ وہ دے دیتا ہے۔
کس چیز کی امید اللہ سے کی؟ رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں چیزیں بیک وقت پائی گئیں، ایک طرف اللہ سے امید بھی ہے، اس کی رحمت سے امید بھی ہے، اور اس کا خوف اور ڈر بھی ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ الا آتاہ اللہ ما یرجو، جو امید اس نے اللہ سے لگا رکھی ہے اللہ اسے وہ دے دیتا ہے۔ وآمنہ مما یخاف، اور اسے اللہ محفوظ کر دیتا اس چیز سے جس سے وہ ڈر رہا ہے، یعنی جس سے ڈر رہا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے اس سے، اور جس کی امید کر رہا ہے اللہ اسے وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ کس قدر بھلائی کا سودا ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین سے اچھی امید کرنا چاہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے دکان اوپننگ کی، دکان کھولا، اب مجھے اللہ کی ذات سے کیا ہے؟ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس میں برکت داخل کرے گا، بھروسہ ہے اللہ پر، اللہ سے امید ہے، تو ایسے ہی انشاءاللہ ہوگا۔ بس یہ کہ آپ کا ایمان مارکیٹ اور بازار والا نہ ہو، آپ کا ایمان مارکیٹ اور بازار والا نہ، ہاں ایمان مارکیٹ اور بازار والا بھی ہوتا، اس طرح کی ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان قرآن اور حدیث والا ہو، صحابہ اور تابعین والا ایمان ہو، مارکیٹ اور بازار والا ایمان نہ ہو، تو انشاءاللہ رب العالمین اس میں برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث جو مسند احمد کے اندر ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے درمیان ہوتا ہوں، میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ ان ظن بی خیرن، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے، خیر اور بھلائی کی امید مجھ سے رکھتا ہے، فلہو، تو اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ یعنی اگر میرا بندہ میرے متعلق اچھا اور خیر اور بھلائی کا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ وَإِن ظَنَّ بِي شَرًّا، اور اگر اس کا گمان مجھ سے برائی کا ہے تو اس کے لیے وہی ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں صرف یہی خیال تھا کہ میں اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہوں، اس کی رحمت کی اس نے امید نہیں کی، تو یقینی طور پہ پھر کیا ہے؟ وہ خسارے اور نقصان میں جائے گا۔ اسی لیے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے اور بار بار ہمیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما مشہور صحابی یہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ حدیث ان کی وفات سے پہلے صرف 3 دن پہلے سنی ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے یہ حدیث سنی۔ آپ فرما رہے تھے، لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنے والا ہو۔ تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان کرنے والا ہو۔